فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے۔ افضل موت اگر کوئی ہے انبیاء کرام کے بعد، سب سے افضل موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ شہید جو ہے دنیا کا وہ بہترین انسان ہے جس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی، حدیث پاک میں۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہنا، مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی میں دے رہا ہوں۔ یہ شہید کے لیے آیا ہے قرآن میں، باقی میتوں کے لیے نہیں آیا۔ شہید کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو مرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، خون کا قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، وہ جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے جاتا ہے شہید۔ اب سنو، سب سے افضل موت شہید کی ہے۔ ایک بار درد ہوتا ہے شہادت میں، باقی ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ شہید کے لیے کہا گیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑے اصول ہو گئی زندگی، کچھ بھی تھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ جا کر میری نظر رک گئی، حدیثوں کو پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن اگر شہید کے اوپر کسی کے مال کا حق باقی تھا تو فرمایا جائے گا اسے دوزخ میں بھیجو۔ فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے، باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی مال مسلم کو لے کر کے دنیا سے آیا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ حقوق انسانی پر اسلام نے کتنی بڑی توجہ دی ہے۔ جان کی جیسے حفاظت ہے، دوسرے کی جان نہ لو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا کسی جان کا قتل مت کرنا، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مرڈر کرنا کسی کا بھی، الا بالحق، ہاں حق کے ذریعے سے۔ حق کے ذریعے سے مطلب کیا ہے؟ خدائی قوانین میں اگر وہ شبخون مارتا ہے تو پھر وہ بادشاہ اسلام ہو یا حکومت وقت ہو جو اس کی جان لینے کے متعلق فیصلے کر سکتی۔